ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے دسمبر کی 20 اور جمادی الثانی کے 17 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. UT لداخ کے معروف وکیل مصطفیٰ حاجی نے آج ایک پریس کانفرنس کے ذریعے لداخ میں موجود غیر رجسٹرڈ ہاسٹلز کے قانونی حیثیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل NCPCR یعنی نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. انہوں نے سردیوں کے ایام میں UT انتظامیہ، ضلع انتظامیہ اور ہل کونسل کی جانب سے 10ویں اور 12ویں جماعت میں زیر تعلیم بچوں کو ہاسٹل میں رکھنے کو CBSE اور NCPCR کے اصولوں کے بھی خلاف ورزی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ 10ویں اور 12ویں جماعت کے بچوں کو سال بھر ہاسٹلوں میں رکھنے کے باوجود نتائج غیر تسلی بخش نکلنے پر محکمہ تعلیم اور انتظامیہ سے سوال کیا. انہوں نے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس لداخ سے درخواست کی کہ وہ لیفٹیننٹ گورنر لداخ کو ان معاملات کی سنگینی سے آگاہ کریں. ایک سرکاری اسکول اور اس میں زیر تعلیم طلباء کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہے آرٹیکل کو لے کر انہوں نے کہا کہ بچوں کی تحفظ و حقوق کے قوانین پوسکو کے مطابق اس معاملے کو جانچ کرنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ اس قانون کے مطابق ہاسٹلز کے مقامی پولیس میں رجسٹر کرنا لازمی ہے. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے چائلڈ ویلفیئر کمیٹی CWC کی ٹیم نے حالیہ دنوں نجی ہاسٹلز کا معائنہ کیا جہاں کم عمر لڑکیاں پائی گئی. مصطفیٰ حاجی موصوف نے SSP کرگل سے درخواست کی کہ وہ ان ہاسٹلز کی غیر قانونی سرگرمیوں پر نظر رکھیں. انہوں نے سخت لفظوں میں انتظامیہ کو انتباہ کرتے ہوئے کہا کہ غریب بچوں کی تعلیم پر تجربات کرنے سے گریز کرے. انہوں نے حالیہ دنوں 10ویں اور 12ویں جماعت کے پری بورڈ امتحانات کے غیر تسلی بخش نتائج پر بھی افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے UT انتظامیہ کو CBSE کے اصولوں کو نافذ کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے پر زور دیا. انہوں نے پوسکو کیس کی افواہوں کی مکمل اور شفاف تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا اور چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کو حساسیت سے آگاہی اور تربیتی ورکشاپ کا مطالبہ کیا. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر انتظام مسلح امام منجی گراؤنڈ میں منعقدہ نماز جمعہ کے دوران اپنے خطاب میں حجت الاسلام شیخ حمید ناصری نے حالات حاضرہ اور درپیش سماجی مسائل پر گفتگو کی. انہوں نے بوٹی زبان کو آئین کے 8ویں شیڈول میں شامل کرنے کو لے کر UT انتظامیہ کو خبردار کرتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ لداخ کے عوام اس کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ لداخ کا زبان لداخی ہے، لہٰذا کسی اور نام کو ہم قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. انہوں نے حکومت اور انتظامیہ سے درخواست کی کہ وہ لداخ کی زبان و ثقافت کی حفاظت کو یقینی بنائیں. شیخ حمید ناصری نے سوشل میڈیا پر کمسن بچوں کے حوالے سے وائرل پوسٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ نے اسکولی طلباء و طالبات کو ہاسٹلوں میں رکھا گیا جس کے نتیجے میں کچھ جگہوں پر ناشائستہ واقعات پیش آیا جس کے نتائج آج سب کے سامنے ہیں. انہوں نے اس سلسلے میں متعلقہ حکام کو کسی بھی سیاسی اثر و رسوخ میں آئے بغیر جامع اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرنے پر زور دیا. انہوں نے پولیس انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کریں اور اگر کوئی قصوروار پایا گیا تو اسے سخت سزا دی جائے. انہوں نے والدین کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بچوں کو رہائشی ہاسٹل بھیجنے سے پہلے اچھی طرح جانچ کریں اور تمام حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیں تاکہ اس قسم کے واقعات سے بچایا جا سکے. ادھر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر انتظام جمعہ نماز میں حجت الاسلام شیخ ابراہیم خلیلی نے بھی جمعہ خطبے میں 10ویں اور 12ویں جماعت کے طلباء طالبات کے لیے رہائشی ہاسٹلز کی غیر مناسب سہولیات اور انتظامات پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے طلباء کو بہتر رہائش اور معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ مکمل تحفظ فراہم کرنے کا حکام سے مطالبہ کیا.
انہوں نے تمام رہائشی ہاسٹلز میں CCTV کیمرے نصب کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں انتظامیہ باخبر ہو۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی کمسن طالبات سے متعلق خبر کے تناظر میں کہا کہ پولیس انتظامیہ کو اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرنی چاہیے اور اگر بات سچ نکلے تو مجرم کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ شیخ ابراہیم خلینی نے کرگل میں پاسپورٹ ریجنل آفس کی غیر موجودگی سے یہاں کے عوام کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا اور انتظامیہ سے درخواست کی کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے تاکہ لوگوں کو پاسپورٹ کے حصول کے لیے لیہ یا سری نگر کا سفر نہ کرنا پڑے۔ چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخون نے گزشتہ روز کونسل سیکریٹریٹ کرگل میں ڈسٹرکٹ کیپیکس بجٹ 2024-25 کے تحت حاصل کیے گئے مالی ہدف کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پونچو ٹاشی، ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین، ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مشتبہ، ڈپٹی کمشنر و CEO LHDC کرگل شری کان بالا صاحب سوسے، چیف انجینئر PHE مقبول حسین، جوائنٹ ڈائریکٹر پلاننگ عبدالہادی، جوائنٹ ڈائریکٹر فائنانس افتخار حسین اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ جوائنٹ ڈائریکٹر پلاننگ عبدالہادی نے کیپیکس بجٹ اور CDF کے تحت مختلف محکموں کی جانب سے آج تک حاصل کی گئی مالی پیش رفت کے بارے میں تفصیلی پریزنٹیشن دی۔ انہوں نے میٹنگ میں بتایا کہ کیپیکس کے تحت 234 کروڑ روپے کا کل مختص بجٹ میں سے 231.74 کروڑ روپے کی رقم استعمال کی گئی ہے۔ اجلاس میں اپنے خطاب کے دوران CEC نے تمام محکموں اور عمل درآمد کرنے والی ایجنسیوں کو ہدایت کی کہ وہ بقیہ بلز جلد از جلد ٹریجری میں جمع کرانے کی کوشش تیز کریں۔ CEC نے DC کرگل، جوائنٹ ڈائریکٹر پلاننگ، جوائنٹ ڈائریکٹر فائنانس اور ان کی ٹیم کی شاندار محنت اور مقررہ ہدف کو بروقت حاصل کرنے کے لیے سخت کوششوں کی تعریف کی۔ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی CWC کرگل لداخ نے جوینائل جسٹس کیریئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2015 کے سیکشن 41 کے تحت ضلع بھر میں سرمائی رہائشی کوچنگ ہاسٹلز کا جامع معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران چائلڈ ویلفیئر کمیٹی، ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کرگل اور اسپیشل جوینائل پولیس افسران پر مشتمل ٹیم موجود تھے۔ دورے کے دوران ٹیم نے ایکٹ 2015 اور دیگر متعلقہ قوانین کے نفاذ سے متعلق معائنہ کیا تاکہ ان ہاسٹلز میں رہنے والے بچوں کی حفاظت، بہبود اور تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ ٹیم نے ہاسٹلز کے بنیادی ڈھانچے، سہولیات اور خدمات بشمول خوراک، صفائی ستھرائی اور تعلیم کا جائزہ لیا۔ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کرگل کے چیئرپرسن ڈاکٹر نیاز علی نے بچوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ ضلع کرگل کے تمام بچوں کو استحصال، بدسلوکی اور نظر انداز کرنے سے محفوظ رکھا جائے۔ لیگل افسر ایڈوکیٹ محمد علی نے بچوں کے لیے محفوظ ماحول کو یقینی بنانے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بھلائی اور حفاظت کو یقینی بنانا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یہ معاملہ ضلع میں موسم سرما کے رہائشی کوچنگ ہاسٹلز کی نگرانی اور ان کو منظم کرنے کے لیے CWC کی جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ کمیٹی متعلقہ قوانین اور ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ معائنہ کرتی رہے گی۔ ایگزیکٹو کونسلر برائے محکمہ دیہی ترقی و زنسکار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کرگل انجینئر پونچو ٹاشی نے آج زنسکار سب ڈویژن کے لیبر ڈپارٹمنٹ کے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں اسسٹنٹ لیبر کمشنر عارفہ اقبال لون کے علاوہ زنسکار لیبر اینڈ ویلفیئر یونین کے صدر اور نائب صدر نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران ALC کرگل نے مزدوروں کے لیے چلائی جا رہی مختلف فلاحی اسکیموں کے نفاذ اور زنسکار میں لیبر سرائے کی تعمیر میں کام کی پیش رفت کے بارے میں
تفصیلی جانکاری دی۔ ALC نے بتایا کہ محکمے کے ساتھ کل 700 مزدور رجسٹرڈ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2022 میں 71 مزدوروں میں تقریباً 5,50,000 روپے کی مالی امداد تقسیم کی گئی۔ ALC نے مزید بتایا کہ لیبر سرائے کی تعمیر تقریباً تکمیل کے مرحلے میں ہے۔ اسی ٹاشی نے ALC کرگل کو لیبر سرائے کے باقی ماندہ حصے کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے اسے زنسکار میں باقاعدگی سے بیداری کیمپ لگانے کی بھی ہدایت دی تاکہ لوگوں کو مختلف فلاحی اسکیموں کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مدلہ صاف رہا اور درجہ حرارت میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -13.8 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا، جو پچھلی رات سے 2 درجے کم ہے۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -11.8، زنسکار میں -16 اور دراس میں -14.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لداخ ٹریفک پولیس کی جانب سے موصولہ ایڈوائزری کے مطابق آج کرگل سے سری نگر کی طرف مقررہ اوقات میں یک طرفہ ٹریفک چلنے کی اجازت دی گئی، تاہم اس دوران تمام گاڑی مالکان سے اپنے گاڑیوں کو اینٹی سکڈ چین لگا کر سفر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اسی طرح کرگل سے زنسکار سڑک پر بھی دونوں طرف سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ممبئی کے گیٹ وے آف انڈیا سے ایلیفینٹا جانے والی نکمل فی سے تیز رفتار کشتی ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 13 افراد ڈوب گئے، ان میں سے 3 بحریہ کے ملازم ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس حادثے میں 101 لوگوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ حادثے کے چند منٹوں میں ہی قریبی کشتیاں مدد کے لیے موقع پر پہنچ گئیں، جس سے کئی جانیں بچ گئی۔ قابل ذکر ہے کہ اگر وقت پر مدد نہ ملتی تو اموات کی تعداد میں اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو سکتی تھی۔ فلسطینی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت میں اب تک 45,129 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے اس طرح بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صہیونی حملوں میں 32 لوگ شہید اور 94 زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہید ہونے والوں کو ملا کر اب تک غزہ پٹی میں کل شہداء کی تعداد 45,129 تک پہنچ گئی ہے۔ اعلان کے مطابق غزہ پٹی پر صہیونی جارحیت میں زخمیوں کی تعداد بھی 1,07,338 تک پہنچ گئی ہے۔ حالیہ مہینوں میں غزہ میں صہیونی جرائم ایسے عالم میں جاری ہیں کہ جب عالمی عدالت انصاف نے صہیونی وزیر اعظم اور سابق وزیر دفاع کے خلاف نسل کشی اور جنگی جرائم کے ارتکاب کے لیے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ہے۔ یہ تب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔